سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 576 ہے، جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں امام بخاری اس کو کتاب رقاق کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ لکیریں زمین پر بنا کر دکھائی، وہ نقشہ سا بنایا آپ نے، کچھ چند لکیریں کھینچی، لکیریں کھینچ کے اب کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ تو اس حال میں ہوتا ہے انسان، اس حال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ وہ لائن اس کے قریب آ جاتی ہے، وہ لائن اس کے قریب آ جاتی ہے، اور جب لائن قریب آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ انتقال ہی ہوگا۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، اپنے صحابہ کو، اصل میں تو ہمیں سمجھایا ہے کہ انسان تو یہ انسان ہے اور یہ اس کی زندگی بتائی جا رہی ہے، پھر کچھ اور لکیریں کھینچی تو انسان جو ہے وہ گھرا ہوا رہتا ہے اپنی خواہشات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر۔ تو اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان اگر تجھے گھرنا ہی ہے تو پھر تو یاد الہی میں گھرا رہے، کیونکہ تیری موت بہت قریب ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بات کا خوف ہے سب سے زیادہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بات کا خوف ہے سب سے زیادہ، کہ وہ یہ ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرو گے، اور ہر آدمی جو ہے اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، اور جبکہ ہم ہیں کس کے بندے؟ بولیے، اللہ کے۔ تو اللہ کے بندے ہیں تو پھر بات بھی اللہ ہی کی ماننی ہے، نفسانی خواہشات کو نہیں چلنا۔ اگر ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمیں نفسانی خواہشات ہمیں حق سے روک دیں گی، جو صحیح کام کرنے والے ہیں اس سے ہم رک جائیں گے۔ نفس کہے گا اس کو چھوڑ، کچھ اور کر، اس میں راحت نہیں ہے، اس میں لذت نہیں ہے، ہم لذت والے کام کرنا چاہتے ہیں، جو شیطان ہمیں مشورہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اگر دشمن کے پیچھے چلے تو وہ تو ہمیں تباہی کا راستہ دکھائے گا، اور اگر ہم اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ ہمیں کامیابی کا راستہ دکھائے گا۔ علماء نے ایک بات اور بیان فرمائی، فرماتے ہیں بدبختی کی 4 علامتیں ہیں۔ بدبختی کی 4 علامتیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ فرماتے پہلی علامت آنکھوں کا خشک ہونا ہے۔ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، یہ آنکھیں خشک کسی مرض کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں، کوئی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ اب خوف خدا دلوں میں رہا ہی نہیں۔ جو آنکھیں تر ہونی چاہیے تھی، اللہ کے خوف سے رونا چاہیے تھا، گڑ گڑانا چاہیے تھا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اب وہ ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، ہم رب کے حضور روتے نہیں ہیں۔ ہمیں رونا چاہیے۔ اللہ کے غضب کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا سوائے ندامت کے ایک آنسو کے، جو اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے اور سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے دروازے کھلے پڑے، انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان تو آ جاتا ہے، رب بڑا کریم رب ہے، تجھے بلا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے دل کی سختی، ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، ان میں نرمی نہیں رہی۔ جب دل میں نرمی نہیں رہتی ہے نا، پھر انسان کا دل بھلے کاموں میں لگتا نہیں ہے، نیک کاموں نہیں لگتا، اس کی طبیعت بے چین رہتی ہے، پھر وہ کسی پر رحم نہیں کرتا۔ دل کی سختی کا عالم یہ ہے، پھر اس پہ کوئی جلدی سے نصیحت اثر نہیں کرتی، پردے پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا کی حرص،
دنیا کی لالچ ہمیں اس قدر آ گئی ہے، اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے دنیا کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، جو اس کے پیچھے بھاگا ہے وہ رسوا ہوا ہے، اور جنہوں نے اس دنیا سے منہ پھیر لیا ہے دنیا اس کے بعد چل کر آتی ہے۔ اولیاء ہے، انبیاء ہیں، انہیں پیٹ پھیر کر یہ دنیا جو ہے پیٹ پھیر کے جانے والی ہے، تو لہذا اس کے پیچھے نہ بھاگیں، اور بھاگنا ہے تو رب کے حضور دوڑ کے جہاں اس کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لمبی امیدیں، انسان نے بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا رکھی ہیں، تو لمبی امیدیں انسان کو خسارے مبتلا کرتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ حضرت تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔